بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ نیٹو کی طرز پر اسلامی اتحاد کی بنیاد۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ نیٹو کی طرز پر ایک اسلامی دفاعی اتحاد کی بنیاد رکھتا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا اور اس طرح پاکستان پر حملہ دونوں ممالک کے لیے مشترکہ حملہ ہوگا۔ یہ صرف دفاعی مدد تک محدود نہیں بلکہ مشترکہ جوابی کارروائی کا وعدہ ہے۔ سعودی میڈیا اور عالمی ذرائع جیسے روئٹرز کی سرخیاں اسے سعودی عرب اور نیوکلیر مسلح پاکستان کا باہمی دفاعی معاہدہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حملہ دونوں پر حملہ شمار ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اسے ایک بڑا اسٹریٹجک تبدیلی کا معاہدہ قرار دیا ہے۔ یہ معاہدہ قطر پر حالیہ حملے کے بعد عرب ممالک میں امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے بعد سامنے آیا، جہاں امریکی ایئر بیس موجود ہونے کے باوجود مدد نہ مل سکی۔ اب پاکستان جو واحد نیوکلیر اسلامی ریاست ہے اس خلا کو پر کرنے جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس پر دستخط کر دیے اور اس دوران ایرانی سپریم لیڈر کے قریبی مشیر علی لاریجانی کا سعودی عرب میں ہنگامی دورہ بھی ہوا، جو علاقائی سیاست میں نئی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، جس پر بھارتی اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو سعودی عرب بھی تنازع میں شامل ہو جائے گا، جبکہ بھارتی انفلوئنسرز اسے بھارت کی خلیجی اثر و رسوخ میں کمی قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ معاہدہ نہ صرف حرمین شریفین کی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے کرتا ہے بلکہ مشترکہ ہتھیاروں کی تیاری، میزائل، ڈرونز اور فائٹر جیٹس کی پیداوار میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان ہے۔ پاکستان نے قطر کے واقعے کے بعد ایک وسیع اسلامی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مشرق وسطی جارحیت اور توسیع پسندانہ ایجنڈوں پر نظر رکھی جا سکے۔ اگر دیگر مسلم ممالک اس اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مضبوط عرب اسلامی دفاعی بلاک بن جائے گا۔ یہ صرف پاکستان اور سعودی عرب تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عالمی سیاست کو بھی بدل دے گا۔ اسلام آباد اور سعودی شہروں میں ایک دوسرے کے جھنڈے لہرانے کا منظر غیر معمولی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا ممکنہ حملہ، مصر میں چینی ڈیفنس سسٹم تعینات۔ مشرق وسطی میں ایک نئی اور نہایت خطرناک صورتحال جنم لے رہی ہے۔ قطر کے بعد اب اسرائیل کی نظریں مصر پر ہیں اور اطلاعات کے مطابق مصر نے سرحدی علاقوں میں اپنی فوج اور رافیل طیارے ہائی الرٹ کر دیے ہیں۔ اصل توجہ اس وقت چین کے جدید ترین H-9B ڈیفنس سسٹم پر ہے جو حال ہی میں مصر میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ نظام روسی S-400 کے ہم پلہ سمجھا جا رہا ہے اور 300 کلومیٹر تک ہدف کو ڈیٹیکٹ جبکہ 200 کلومیٹر کی رینج میں مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اصل امتحان تب ہوگا جب اسرائیل کے جدید F-35 اسٹیلتھ جیٹ طیارے حملہ کریں گے، جنہیں ریڈار پر ڈیٹیکٹ کرنا دنیا کے کسی بھی سسٹم کے لیے چیلنج ہے۔ چینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام نہ صرف میزائل اور ڈرون کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے بلکہ دشمن کے جیمنگ ٹیکنالوجی کو بھی ناکام بناتا ہے۔ اگر یہ دفاعی ڈھال کامیابی سے اسرائیلی حملہ روک لیتی ہے تو دنیا بھر میں دھوم مچ جائے گی اور بڑے ممالک امریکہ اور روس کو بھی چین کی ٹیکنالوجی کے سامنے جھکنا پڑ سکتا ہے۔ مصر کے لیے یہ لمحہ آزمائش اس لیے بھی سنگین ہے کہ غزہ سے لاکھوں بے گھر فلسطینی مصر کی سرحد کی طرف بڑھ سکتے ہیں، جبکہ اسرائیل بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر مصر نے پناہ دی تو وہ بھرپور حملہ کرے گا۔ عالمی ماہرین کے مطابق یہ صرف مصر کا نہیں بلکہ پورے خطے کا بحران ہے۔ اگر چین کا دفاعی نظام اس امتحان میں کامیاب رہا تو مشرق وسطی میں طاقت کا توازن یکسر بدل سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں کسی معاہدے کا امکان نہیں، اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ غزہ میں کسی بھی قسم کے معاہدے کا امکان نہیں ہے اور یہ کہ وہ کارروائی میں توسیع کریں گے۔ العربیہ کے مطابق ایک طرف جب امریکہ قطر کو ثالثی کے کردار میں واپس لانے اور بحران حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ کو باضابطہ اطلاع دے دی ہے کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں عالمی تنقید کے باوجود جاری رکھے گا اور کسی معاہدے کا امکان نہیں ہے۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کو نئی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اگر حماس اسرائیل کی شرائط نہ مانی تو غزہ میں مزید شدت اختیار کرنے والے حملے کیے جائیں گے اور اسرائیل اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ تل ابیب نے واشنگٹن کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ تمام مذمتوں کے باوجود غزہ کی پٹی میں اپنی فوجی کارروائیوں کو مزید گہرا کرنے جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اس وقت اسرائیل اور قطر کے درمیان ثالثی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس بحران کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے جو دوحہ میں حماس کے اعلیٰ حکام کے خلاف اسرائیلی حملے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اور دوحہ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کے کردار میں واپس لایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ آمد، 5000 افراد کا احتجاجی مظاہرہ، غزہ جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز امریکی صدر اپنی اہلیہ کے ہمراہ تاریخی سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے۔ لندن کے ایئرپورٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ برطانوی شاہی خاندان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں بادشاہ چارلس اور ان کی اہلیہ نے اور ولی عہد شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیتھرین نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ برطانیہ کے دوران لندن اور شاہی محل کے باہر 5000 سے زائد شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی شدید مخالفت کی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ مخالف پلے کارڈ اٹھائے مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے، اسرائیل کی حمایت بند کرنے اور غزہ میں جنگ رکوانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ اسکوائر میں ریلی نکالی۔ احتجاج میں معروف سیاستدان جیرمی کوربن، گرین پارٹی کے زیگ پولنسکی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ میئر لندن بولے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، 20,000 بچے فاقوں سے زندگی کی بازی ہار گئے، صحت کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی مشقوں میں بھارتی شرکت پر یورپی یونین برہم۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ امور کاجا کالس نے بھارت کے روسی فوجی مشقوں میں شرکت پر برہمی کا اظہار کیا۔ برسلز میں ای یو انڈیا اسٹریٹجک ایجنڈے پر ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ فوجی مشقوں میں حصہ لینا، تیل کی خریداری، یہ سب ہمارے تعاون میں رکاوٹیں ہیں جب بات تعلقات کو گہرا کرنے کی ہو۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یورپی یونین بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے تو دشمن طاقتیں اس خلا کو پر کر دیں گی۔ سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس خلا کو کسی اور کے ذریعے پر کرنے کے لیے چھوڑ دیں یا خود اسے پر کرنے کی کوشش کریں۔ بھارت نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں سالانہ روسی فوجی جنگی مشقوں میں شامل ہونے کے لیے 65 فوجی بھیجے، جہاں کریملن نے نیٹو ممالک پر جوہری حملے کی نقل تیار کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ دورہ چین میں ایک سربراہی اجلاس کے موقع پر انہوں نے پیوٹن کا ہاتھ تھاما جب وہ ان کے میزبان صدر شی جن پنگ کے قریب تھے۔ اپنے 19ویں پابندیوں کے پیکج کے حصے کے طور پر یورپی یونین ان ممالک کو نشانہ بنانے پر غور کر رہی ہے جو روس کی پابندیوں کو روکنے میں مدد کرتے ہیں، بشمول بھارت جو روسی تیل اور کوئلے کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حملوں کو ناکام بنانے کے لیے رواں سال اینٹی میزائل لیزر سسٹم نصب کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اینٹی میزائل لیزر سسٹم نصب کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق رواں سال کے آخر تک آئرن بیم لیزر سسٹم نصب ہو جائے گا۔ آئرن بیم اسرائیل کے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو اینٹی میزائل سسٹم کا حصہ ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ آئرن بیم رافیل اور ایلبرٹ کمپنی کا پروجیکٹ ہے۔ آئرن ڈوم میزائل شکن نظام بھی جدید ریڈار کی مدد سے اپنے ہدف کو تلاش کرتا ہے اور محض 20 سے 45 سیکنڈ کے اندر ہدف کو راستے میں روک کر اسے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ آئرن ڈوم کے ذریعے داغے گئے میزائلوں کی رینج 2.5 میل سے 44 میل تک ہوتی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ یہ نظام اسرائیلی رفال ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز نے امریکی مالی وسائل اور تکنیک کی مدد سے تیار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس کا مقصد گنجان آباد اسرائیلی علاقوں اور اہم تنصیبات کو کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ حملوں سے بچانا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔